منی لانڈرنگ کیس خصوصی عدالت نے وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز، طاہر نقوی اور ملک مقصود کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ 11 جون تک رپورٹ طلب کر لی۔ ایف آئی اے نے ضمنی چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کی اجازت مانگ دی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ ملزمان کے وکیل امجد پرویز کی مخالفت، کہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل میں شامل تفتیش بھی کیا گیا۔ رمضان شوگر مل کیس میں شہباز شریف کی احتساب عدالت میں بھی پیشی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کے بیانات پر جرح کے لیے ملزمان کے وکلاء کو طلب کر لیا۔ ایف آئی اے کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مانگنا سپریم کورٹ کے نوٹس کے باعث ممکن ہوا۔ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ شہباز گل بولے، ایف آئی اے قانون کے مطابق آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ہر صورت گرفتار ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں انصاف ہوتا ہے یا عدالت آنکھ بند رکھتی ہے۔ اس باپ بیٹے کو مدد ملتی رہی ورنہ بہت پہلے سے جیل میں ہوتے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں ملزمان پر فرد جرم 4 ماہ سے مؤخر کی جا رہی ہے۔ عبوری ضمانت کینسل کر کے گرفتاری عمل میں آنی چاہیے۔ منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ بغیر تعطل کے آنا چاہیے۔ مصدق عباسی بولے، ایف آئی اے عدالت میں ڈرامہ رچا کر قوم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ عدالت کو فرد جرم عائد کرنا چاہیے۔ ملک میں بجلی کے بدترین بحران پر وزیر اعظم برہم، وزراء اور حکام کی وضاحتیں مسترد کر دیں۔ وزیر خزانہ کو تمام مسائل بروئے کار لانے کی ہدایت، کہا وضاحت نہیں نتیجہ چاہیے، کچھ بھی کریں۔ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، عوام کو مشکل سے نکالیں۔ عوام تکلیف میں ہو، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ کی موجودہ صورتحال قبول نہیں، کسی وزیر اور آفیسر کو سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ دن رات ایک کر کے عوام کا سکون اور کاروبار بحال کریں۔ مہنگی بجلی بھی کامیاب۔ ملک بھر میں بجلی کا بدترین بحران، شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ شہروں میں 6 سے 8 اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کا جینا اجیرن کر دیا۔ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ کراچی میں بھی کے الیکٹرک نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بڑھا دی۔ مختلف علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ ٹانک اڈا چوک پر احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے۔ پی ٹی آئی دور میں ایسی لوڈ شیڈنگ کا تصور بھی نہیں تھا۔ امپورٹڈ حکومت ملک پر عذاب بن کر اتری۔ ہر چیز کا حل لوڈ شیڈنگ یا قیمت بڑھانا نہیں ہوتا۔ حماد اظہر کا ٹویٹ، کہا غیر سنجیدہ لوگ ملک پر مسلط ہیں، انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے اور نہ ہی ملک چلانے کی سمجھ۔ مصدق ملک نے لوڈ شیڈنگ کا ملبہ عمران خان حکومت پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں یہ بجلی کے کارخانوں کی بروقت مرمت نہ کر سکے، ایندھن کا بندوبست نہ کر سکے، جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ مہنگائی کی شہباز اسپیڈ، عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکا۔ بجلی اور تیل کے بعد گیس بھی مہنگی۔ اوکرانی گیس کی قیمتوں میں 45% تک اضافے کی منظوری دے دی۔ سوئی ناردرن کے لیے 45 اور سوئی سدرن کے لیے 44% مہنگی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ کسی سیکٹر کی گیس بند کر دی جائے تو آبویسلی وہ انڈسٹری تو بند ہو جائے گی، اور اگر انڈسٹری بند ہے تو وہ ملک کی معیشت کا نقصان ہے۔ بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل میں تو ایک بنیادی را مٹیریل گیس ہے، سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ٹیکسٹائل ہے۔ بجلی کے بعد گیس کا بھی بحران، پنجاب میں ٹیکسٹائل ملز کو گیس کی فراہمی بند۔ ذرائع کے مطابق سسٹم میں ایل این جی بروقت شامل نہ کرنے پر گیس کی قلت ہوئی۔ ترجمائے سوئی ندن کہتے ہیں ایل این جی جہاز لنگر انداز ہونے کے بعد گیس کی قلت ختم ہوگی۔ کیپٹو پاور پلانٹ والی ٹیکسٹائل ملز کی گیس بند کی گئی۔ ایپٹوما کا گیس بندش پر احتجاج، کہا ایکسپورٹ سیکٹر کی گیس بند کر کے مقامی صنعتوں کو گیس دی جا رہی ہے۔ پنجاب کا کوئی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا، عطا تارڑ کا اعلان۔ کہتے ہیں وزیراعظم بھی اپنی جیب سے پیٹرول ڈلواتے ہیں، صوبائی وزراء بھی پیٹرول خود ڈلوائیں گے۔ عوام کے لیے مزید سبسڈی کے پروگرام لائے جائیں گے۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے وزراء اور بیوروکریٹس کی مراعات میں 50% کمی کی تجویز۔ کہتے ہیں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنا مجبوری ہے۔ اپوزیشن آج بھی عوام کا سوچ رہی ہے، کاش سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے وقت ان باتوں کا
خیال رکھا ہوتا۔ حکومتی اتحاد کا پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری پر اتفاق۔ پہلے مرحلے میں 3 سے 10 ارکان کے استعفے الیکشن کمیشن کو بھیجے جائیں گے۔ حکومت کی 25 سے 30 ارکان کو استعفیٰ نہ دینے پر قائل کرنے کی کوشش۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور شیریں مزاری کی جانب سے اسمبلی میں اعلان پر استعفے قبول کیے جانے کا امکان۔ اسد قیصر، قاسم سوری اور اسد عمر کے خطاب کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا آج دیر بالا میں پاور شو، ٹیکنیکل کالج واڑی میں پنڈال سجا لیا، کارکنوں کی آمد جاری۔ جوش و خروش عروج پر کارکنوں سے عمران خان خطاب کریں گے۔ عمران خان نے آج کے جلسے میں آئندہ کا لاہعمل دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ آج بھی وہ سرکاری خرچے پہ، خیبر پختونخوا کی حکومت کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر ان کا استعمال کر رہا ہے، روٹی ان کا استعمال کر رہا ہے، روٹی بھی انہیں پلے کھا رہا ہے۔ جیبیں آج بھی چیک کریں تو خالی ہوں گی، ساری عمر جو ہے اس کا ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہا۔ عمران خان پشاور میں بیٹھا کے پی کے سرکاری خرچے پر زندگی گزار رہا ہے۔ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اسلام آباد اور پنجاب آ کر اپنی لڑائی لڑے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ان کے مارچ میں پنجاب سے کوئی نہیں پہنچا، حکومت میں ہوتے ہوئے خوب مزے لیے، آزمائش پر کوئی نظر نہیں آیا، سب لوگ کے پی سے آئے۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کا معاشی مستقبل گروی رکھا، ہم یہ زنجیریں توڑیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت گوادر میں بری طرح ناکام ہوئی، اربوں روپے اور قیمتی وقت ضائع کرنے کے باوجود لوگوں کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ مقامی لوگوں کے پانی بجلی مسائل کے حل کے منصوبے مکمل نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا گوادر کی بندرگاہ اور گوادر ہوائی اڈے کی تعمیر کا بھی یہی حال ہے۔ گوادر کی بندرگاہ پر گہرائی میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا کارگو جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ صاف پانی کے لیے ڈیسیلینیشن پلانٹ کی تنصیب کی جلد تکمیل کا حکم دیا ہے۔ یقینا پاکستان کی ترقی کا تعلق بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی سے ہے۔ آزادی مارچ کے دوران تشدد، لاہور کی عدالت کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر قانون کے مطابق کارروائی کا حکم۔ پولیس کو درخواست گزاروں کا موقف سننے کی ہدایت۔ عمر ایوب کا پنجاب حکومت پر مقدمہ درج کرنے میں تاخیر کا الزام، کہا ایڈیشنل سیشن جج کے احکامات کے باوجود ایم ایس ٹی ایچ کیو حسن عبدال کو کورنگ لیٹر پر دستخط نہیں کر رہے، یہ توہین عدالت ہے۔ گجرانوالہ میں بغاوت کا مقدمہ، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور لیگ کی ایم پی اے عمران خالد پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے 20 جون کو استغاثہ سے ثبوت اور گواہ طلب کر لیے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور خرم دستگیر کو آئندہ حاضری سے استثناء مل گیا۔ ایم پی اے عمران خالد کو ہر پیشی پر عدالت آنا ہوگا۔ لاہور کی عدالت نے بھی اشتعال انگیز تقریر کے کیس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر فرد جرم عائد کر دی۔ 10 جون کو گواہ طلب۔ فیصلے ابھی نہیں ہوئے، ہماری بات چیت چل رہی ہے اور غالباً کل ایک میٹنگ ہے میرے ساتھ بھی، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے آگے۔ بلدیاتی انتخابات ہوں گے کہ نہیں؟ سلیکٹ کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر جو قانون کو دیکھ رہی ہے، اس کی جو سفارشات ہیں وہ پیش کی ہے کورٹ میں، اور ہم کورٹ میں فیصلے پہ جیسے کورٹ فیصلہ کرے گی ہم چلیں گے۔ کراچی اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کل ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں صوبے کی ترقی اور بلدیاتی نظام پر ایم کیو ایم سے ہم آہنگی ہے، بلدیاتی انتخابات پر عدالتی فیصلے کے مطابق عمل کریں گے، وفاق سے سندھ کے حقوق کے لیے بات کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومتی اتحادی ہیں تو چپ ہو جائیں۔ جس کی آمدن جو ہے وہ 40,000 روپے سے کم ہے، آپ صرف 786 پہ کال کریں اور آپ کو آپ کی انکم کو چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ پورٹل میں خوش آمدید۔ اس سروس کے سبسکرپشن چارجز 2 روپے 38 پیسے علاوہ ٹیکس روزانہ ہے۔ شہباز حکومت کی 40,000 روپے سے کم آمدن والے افراد کو سبسڈی، مریم اورنگزیب نے عوام کو ماموں بنا دیا۔ وزارت نے بڑے فخر سے سبسڈی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، کہا 786 ڈائل کریں اور رجسٹر ہو جائیں، ماہانہ 2,000 روپے ملیں گے۔ کئی موبائل نیٹ ورکس پر 786 کے ذریعے رجسٹریشن کی سہولت موجود نہیں۔
ایک موبائل نیٹ ورک پر ریکارڈڈ پیغام سنائی دیتا ہے کہ اس سروس کے لیے ₹2.38 یومیہ چارجز ہوں گے۔ جزلام قتل کیس کی ملیل کورٹ میں سماعت، پولیس نے انشال شریک ملزم حسنین اور مرکزی ملزم کے والد فیض کو عدالت میں پیش کر دیا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ مفرور ملزمان کے حوالے سے اطلاع ہے کہ ملک سے باہر بھاگ گئے۔ عدالت نے گرفتار ملزمان کے ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی۔ مسلح افواج کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے زیر اہتمام عالمی کانفرنس سرجن جنرل پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے الیکٹرو فزیولوجی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ افتتاحی سیشن سے برطانیہ کے پروفیسر جسوندر سنگھ نے الیکٹرو فزیولوجی اور متعلقہ شعبے پر اپنے تجربات بیان کیے۔ ICPR کے مطابق AFIC میں 2000 سے زائد مریضوں کا کامیابی سے علاج کیا گیا۔ We live today in a world full of challenges, and we can address those challenges most effectively by working together side by side. پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا ویڈیو پیغام، کہتے ہیں پاکستان میں بطور سفیر تعیناتی میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری پر فخر ہے۔ آج پہلی بار پاکستان کے تاریخی جگمگاتے ٹرک آرٹ کا مشاہدہ کیا۔ فنکاروں نے اسے ایک نمایاں ملکی فن کی شکل دی ہے۔ یہ نرالے انداز میں سواری کا ذریعہ ہے۔ مریم نواز کی ARY نیوز پر پے در پہ حملوں پر پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا شدید رد عمل۔ صدر PUJ ابراہیم لکی کا ARY نیٹ ورک سے مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا مریم نواز مسلسل ARY نیٹ ورک کو نشانہ بنا رہی ہیں، ان کا رویہ جمہوریت کے منافی ہے۔ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں مریم نواز نے حال ہی میں ARY کا لوگو ہٹایا۔ مریم نواز نے رویہ نہ بدلا تو کمیونٹی احتجاج کا حق رکھتی ہے۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ نے بھی مریم نواز کے رویے کو آزادی اظہار طلب کرنے کے مترادف قرار دیا۔ KHUJ کے صدر ناصر حسین، جنرل سیکرٹری عمران یوسفزئی نے کہا مریم نواز کا طرز عمل آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے۔ یہ رویہ ترک نہ کیا گیا تو سخت موقف اپنایا جائے گا۔ کنٹونمنٹ ایریاز ہوں یا مختلف علاقے، ARY نیوز کیبل پر تاحال بند۔ ARY نیوز نہ آنے پر عوام میں بے چینی بڑھ گئی۔ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ARY نیوز کو کیبل پر بحال کرنے اور نمبر تبدیل نہ کرنے کا حکم دے چکے۔ واضح احکامات کے باوجود نمبرز تبدیل کرنے والے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیوبا میں سمندری طوفان کے اثرات، تیز بارش اور سیلاب سے 2 افراد ہلاک، پانی کے ریلے ہوانا میں داخل، گھر گلیاں سڑکیں زیراب، گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ کامن ویلتھ گیمز میں قومی دستے کے لیے 100 سے زائد ارکان کی فہرست تیار، 68 مرد، 34 خواتین اور 17 آفیشلز شامل۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان 13 کھیلوں میں حصہ لے گا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔